نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کے دن کے آنے تک جتنے بھی انسان پیدا کیے تھے، پیدا کیے ہیں یا پیدا کریں گے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مکان بنائے ہیں۔ ایک مکان ہر آدمی کا جنت میں بنایا گیا ہے اور ایک مکان ہر آدمی کا جہنم میں بنایا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی فرمائے کہ نیک بد کردار انسان جو ہے وہ قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے۔ وہ جنت کی بہاروں کو، مرغداروں کو، آبشاروں کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر اس کے دل کے اندر خوشی اور چاہت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتہ اسے جھنجھوڑ کے کہتا ہے یہ تیرا نہیں ہے، اس لیے کہ تو دنیا کے اندر تو اپنی چاہتوں پہ چلا کرتا تھا، اللہ کی چاہت، اللہ کا حکم تیرے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک دم اس کے سامنے جہنم لائی جائے گی، یہ جہنم کی آگ کو، سانپ کو، بچھوؤں کو دیکھے گا، فرشتہ کہے گا یہ تیرا مقام ہے، اس قبر کے اندر یہاں کی جھلک تجھے دکھائی جائے گی، یعنی آگ جلائی جائے گی اور قیامت کے دن تجھے اس میں ڈالا جائے گا۔ اس سے فرمایا کہ مرنے والے کے افسوس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور جب کوئی نیک کردار انسان جو ہے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلے فرشتے اسے جہنم دکھاتے ہیں۔ وہ جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھتا ہے، وہاں کی آگ کو دیکھتا ہے، عذابات کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے لا تحزن لا تحزن، غم نہ کر، یہ تیرے لیے کوئی تھوڑا ہی ہے، یہ تو فرمایا کہ تیرے لطف ازالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، اس جگہ سے تو تجھے بچا دیا گیا۔ وہ فرشتے کی طرف دیکھتا ہے، پھر اس کے فرمایا قدموں کے سامنے جنت کو کھول دیا جاتا ہے، یہ جنت کی بہاروں کو دیکھتا ہے، مرغداروں کو، آبشاروں کو دیکھتا ہے اور فرمایا کہ وہاں کے محلات کو دیکھتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے جو فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا کر دے گا۔ جنت کیا ہے میرے محترم عزیزوں؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ادنا درجے کے، سب سے آخر کے اندر جو جنتی جنت میں جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے تو وہ 1000 سال دن رات چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد کہیں جا کر وہ اپنی جنت کے کسی کنارے پر پہنچے گا۔ یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ادنا جنتی کو جو جنت عطا فرمائیں گے وہ اس پوری کی پوری دنیا سے فرمایا کہ 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ جنت کیا ہے میرے محترم عزیزوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان پر اس کا تذکرہ صحیح معنوں میں گزرا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل و دماغ میں اس کا تصور نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیسا بنایا ہے۔ جنت میرے محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو بنایا، اس کو وسعت دی، یہ آسمان روز پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کی جنت کو بھی روزانہ پھیلاتا جاتا ہے، پھیلاتا جاتا ہے، پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اسی کی طلب کرنی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس کے لیے قرآن ملا، جس کے لیے ایمان ملا، اور جس کے لیے میرے محترم عزیزوں میرے اور آپ کی شب و روز کی تگ و روز ہے، جس کے لیے روزے کی بھوک برداشت کی، جس کے لیے فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنی فرمایا سب سے قیمتی چیز اپنے مال کو اللہ کے نام پر لگایا، اس کی طلب کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب روز قیامت فرمایا کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پروٹوکول کے ساتھ، پورے عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اور میں کیا فرمایا اس کو بیان کرتا، اللہ نے اپنے مقدس قرآن میں اس کا خاکہ کھینچا اور فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی گروہ کے لیے، کسی فرمایا لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,40,000 کم و بیش فرشتوں کو بلائے گا، 70,000 فرشتے دائیں طرف، 70,000 فرشتے بائیں طرف، یہ فرمایا ان کے درمیان
چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو ایک فرشتہ ادب سے آئے گا اور اکرام سے پوچھے گا حضرت داخلے کے لیے 8 دروازے ہیں، کہے گا اچھا، کا نظر تو اٹھائیے، تو کہیں باب الصلاۃ نظر آئے گا، یہ نمازیوں کے لیے ہوگا، کہیں باب الجہاد نظر آئے گا، یہ شہداء اور مجاہدین کے لیے ہوگا، کہیں باب الصدقہ نظر آئے گا، یہ صدقات دینے والوں کے لیے، اور فرمایا کہ زکات دینے والوں کے لیے ہوگا، کہیں باب الریان نظر آئے گا، یہ روزے داروں کے لیے ہوا کرے گا، کہیں باب الایمن نظر آئے گا، یہ متوکلین کے لیے ہوا کرے گا، کہیں باب الذکر نظر آئے گا، یہ ذاکرین کے لیے ہوا کرے گا، کہیں باب العلم نظر آئے گا، اس سے صرف علماء کو داخلہ دیا جائے گا۔ کہے گا حضرت ذرا دکھائیں گے آپ کے پاس پاس کہاں کی ہے، آپ کے پاس اجازت نامہ کہاں کا ہے؟ وہ کہے گا یار میرا دیکھ لو، دیکھا جائے گا ماشاءاللہ نماز بڑی اچھی تھی، آئیے باب الصلاۃ سے، ارے آپ تو مجاہد تھے جہاد میں شہید ہوئے، آئیے باب الجہاد سے، ارے آپ تو فرمایا اللہ کے نام پہ خرچ کرتے تھے، آئیے باب الصدقہ سے، آپ روزے دار تھے، آئیے باب الریان سے، ارے آپ تو ذاکرین میں سے تھے، آئیے باب الذکر سے، ارے آپ تو فرمایا متوکلین میں سے تھے، آئیے باب الفرمایا کہ ایمن سے، آپ تو علم رکھنے والے تھے، آئیے باب العلم سے۔ اب یہ اندر جائے گا، حتی اذا جاؤہا، قریب پہنچے گا، فتحت ابوابہا، جنت کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا، کوئی مشکل کام نہیں، کسی بھی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں میرے دوستوں، قدموں کی آہٹ سے آج کل دروازے کھلتے ہیں، جب یہاں یہ کھل سکتا ہے وہاں کیسے کھلے گا؟ سوچ نہیں سکتے، عقل کام نہیں کرتی۔ جنت کا دروغہ رضوان آئے گا اور کہے گا سلام علیکم، ارے سلامتی ہو آپ پر، طیبتم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا، ظاہری بھی کہ اب نہ ناک سے گندگی آئے گی، نہ منہ سے بلغم آئے گا، نہ فرمایا کہ کوئی منہ سے تھوک آنے والا بنے گا، اور نہ ہی فرمایا آپ کے اندر سے کوئی گندگی خارج ہوگی۔ طیبتم، آپ کا باطن بھی پاک، اب دل میں حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، عناد نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، اور تو کیا ہوگا؟ الا قیلا سلاما سلاما، محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، ہر ایک کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں ہوا کریں گی۔ اب جب یہ اندر داخل ہوگا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، 8 دروازوں سے فرشتے دوڑ دوڑ کے اس کے دروازے پر آئیں گے اور اس سے کہیں گے سلام علیکم، ارے سلامتی ہو آپ پر۔ دوسرا معنی جو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی فرمایا زبان سے سنا، فرمایا سلام علیکم، شاباش 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 فرشتے کہیں گے، اور کس بات پہ؟ فرمایا بما صبرتم، دنیا میں تیرے سامنے گناہ کے مواقع آئے، دنیا میں تیرے سامنے حرام خوری کے موقع آئے، لیکن تو نے گناہ نہ کیا، شاباش، اب تو دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اور کیا دے گا؟ تو ایک فرشتہ کہے گا ادخلوها بسلام آمنین، آئیے امن اور سلامتی کے ساتھ اندر داخل ہو جائیے۔ دوسرا کہے گا وزوجناکم بحور عین، اللہ تعالیٰ نے حور عین کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جنتی کو دے گا جو فیہن خیرات حسان، وہ خوبصورت بھی ہوگی، خوبصیرت بھی ہوگی۔ اس پر آخر نہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی جنات نے نہ انسان نے اس کو چھوا ہوگا، وہ جب سے بنی ہے تب سے لے کر تب تک، اب سے لے کر اب تک، اور آج سے لے کر قیامت کے دن تک آپ کے لیے اس کو بنایا جا رہا، سنوارا جا رہا، اس کو نکھارا جا رہا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بطور تحفے کے آپ کو عطا کر دے گا۔ وحور مقصورات فی الخیام ہے، وہ خیموں میں بیٹھ کر صرف اور صرف ہم فرمائے جنتیوں کا انتظار کر رہی ہے کہ کب میرے فرمایا بنائے ہوئے اور کب اللہ کے نیک بندے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کی فرمایا جنت میں حور اور باندی اور بیوی بنا دے گا۔ اس کے بعد کہا جائے گا اب یہ فرمایا بیوی تو اللہ نے دے دی، اور سن صرتم شبابا لا تحرمون، ایسی جوانی اللہ دے گا جس پہ بڑھاپا نہیں۔ رفعت عنکم الاحزان والہموم، غم، پریشانیاں، مصیبت، تکلیفیں، بیماریاں سب تجھ سے دور کر دی گئی۔ سکنتم فی الجوار من لا یؤذی الجیران، اللہ ایسے آدمی کا تجھے پڑوس دے گا جنت میں جو دنیا میں بھی اپنے پڑوسی کو ستایا نہیں کرتا تھا۔ اور آگے فرمایا جائے گا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، تیرے لیے سبز ریشم کا لباس ہوگا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور فرمایا اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت ہوگا، جو چاہے گا جیسے چاہے گا بن کر تیرے سامنے آ جائے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسے پانی کی نہریں دے گا کہ جس کا تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور تجھے ایسی شراب دے گا جو پینے کے بعد لذت کو دوبارہ کرے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی نہر دے گا
گا جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وہ انہار من عسل مصفا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تجھے ایسی شہد کی نہریں دے گا جو پینے والوں کو میٹھا معلوم ہوں گی، اور آخر میں فرمایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تجھے کأسن دہاقا چھلکتے ہوئے پیمانے اللہ تعالیٰ تجھے دے گا۔ میرے محترم عزیزوں، یہ سب کچھ اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس آدمی کے لیے جو دنیا کی چند روزہ زندگی اللہ کو دے کر آج تیار کر کے رکھا۔ اب جب یہ اندر جائے گا تو اندر جانے کے بعد پوچھا جائے گا 8 طرح کی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، بتائیے محترم کہاں جانا چاہیں گے؟ جنت النعیم بھی ہے، جنت الخلد بھی ہے، جنت المأوى بھی ہے، جنت عدن بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، دار السلام ہے، دار القرار ہے اور دار الخلد ہے۔ محترم فرمائیے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا جہاں میرا نبی ہے میں پہلے وہاں جاؤں گا، جہاں ابوبکر صدیق ہے میں پہلے وہاں جاؤں گا، جہاں عمر ابن خطاب ہے وہاں جاؤں گا، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں میں پہلے وہاں جاؤں گا۔ کہیں گے آئیے حضرت جہاں چاہیں وہاں جائیں، فنعم اجر العاملین، وہ آپ ہی کے لیے تو بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اب جانے کے لیے کیا کریں؟ تو کہا اگر مرد آئے گا تو ابلق گھوڑے لائے جائیں گے، سفید رنگ کا گھوڑا دودھ جیسا، پیشانی پر سفید لکیر ہوگی، ابلق نام ہوگا، اس پر سوار کیا جائے گا۔ اب جس جنت میں جانے کا ارادہ کریں گے اس کی لگام کھینچیں گے، آپ کا دل سوچے گا میں جنت الفردوس میں جاؤں، یہ گھوڑا جنت الفردوس کی طرف، آپ کہیں گے راستے میں نا پہلے جنت النعیم دیکھ لوں، یہ گھوڑا جنت النعیم کی طرف، اور سوچیں گے چل جنت النعیم پھر دیکھ لیں گے، ذرا جنت المأوى تو دیکھوں، یہ گھوڑا جنت المأوى کی طرف۔ پیچھے سے بیوی آئیں گی، سرتاج ہمیں بھی لیتے چلیے، کہا یہ فرمایا اونٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جن پر سونے کے کجاوے، ریشم کے گدے، ان پہ سوار ہو کے عورتیں جنتوں کا دیدار کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محترم عزیزوں یہ سب کچھ اور بہت کچھ صرف اور صرف اس کے لیے جو اللہ کا بن کر دنیا سے جائے گا رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا اب جب جانا ہی ہے تو لباس کیسا پہنایا جائے گا؟ فرمایا لباسہم فیہا حریر، مرد کو سبز ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور عورتوں کو فرمایا جو لباس پہنایا جائے گا، کہتے ہیں عورت کا جو شرارہ ہوگا، شرارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کو جو جنتی کو شرارہ پہنائے گا وہ 10 گز کے دائرے کے اندر فرمایا گردش کرے گا، اور ایک عورت جب جنت کی سیر کو نکلے گی تو 70 حوریں اس کے شرارے کو اٹھا کر اس کے ساتھ چلنے والی بنیں گی۔ اور فرمایا اس کے بعد معاملات چلیں گے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں بٹھائے گا۔ اب جنت کا موسم اللہ کیسا بنائے گا؟ کہتے ہیں جنت میں ہمیشہ ایسا ہی وقت ہوگا جیسا کہ عصر کی نماز کے بعد وقت ہوتا ہے، نہ زیادہ اندھیرا نہ زیادہ اجالا، کہ جب اچھا کھانے کو بھی دل کرے، اچھی بات کرنے کو بھی دل کرے، اچھا فرمایا بیٹھنے کو بھی دل کرے، اللہ تبارک و تعالی یہ وقت ہر جنتی کو عطا کرے گا۔ اور جنتی کو یہ وقت عطا کرنے کے بعد اب ہم سوچیں یار جب دن رات ہی نہیں ہوگی تو وقت کیسے گزرے گا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے سے پردے لٹکائے ہوئے ہوں گے، فرمایا دن میں وہ پردے کھول دیے جائیں گے، ہم سمجھ جائیں گے دن ہے، رات میں گرا دیے جائیں گے، ہم سمجھ جائیں گے رات ہے۔ ارے میرے دوستوں، ہر جنتی کو جنت میں ایک درخت دیا جائے گا جو دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر پکارے گا، تو کہے گا ہاں یہ فجر کا وقت تھا، یہ ظہر عصر کا وقت تھا، یہ مغرب عشاء کا وقت تھا، میں دکان بند کر کے جاتا تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، میں نیند کے اندر کمبل ہٹا کے جاتا تھا، ایئر کنڈیشن بند کر کے جاتا تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت دی ہے۔ اور میرے محترم عزیزوں، جمعے کا کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعے کے دن اپنا دیدار کروانے جنتیوں کو تشریف لائیں گے، اور سال کے گزرنے کا یوں پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن سال میں ایسا آئے گا کہ جب تمام کے تمام انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کو، ولیوں کو، صحابیوں کو، تابعی کو اور ہم جیسے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کرے گا جنت عدن کے اندر۔ اللہ کا دسترخوان لگا ہوا، آج دسترخوان میں سامنے منظم بیٹھا، آج دسترخوان میں سامنے ابراہیم بیٹھا، آج دسترخوان میں سامنے رشتہ دار دوست احباب بیٹھے۔ ارے وہ جنت کیسی ہوگی جب جنت میں سامنے محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ بیٹھے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہوں گے، آدم صفی اللہ بیٹھے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوں گے، اور اسماعیل ذبیح اللہ بیٹھے ہوں گے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے
ہوں گے, داتا گنج بخش بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ سارے کے سارے بیٹھے, ہم کھا رہے. اور کھانا کہاں بھائی, آج تو میرا نبی میرے سامنے ہے, آج تو مجھے تجھے ہی دیکھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی بکنگ شروع کر لو, پورے سال کی بکنگ کر لو, ہر دن الگ الگ نبی کو اپنے گھر جنت میں دعوت دو, ہر دن الگ الگ ولی کو اپنی جنت کے اندر دعوت دو. اب ہر آدمی جائے گا, حضرت فلانا دن خالی ہو تو مجھے دے دیا جائے, فلانے دن آپ کی میری, یہ خوشی خوشی اپنی جنت میں میاں بیوی آئیں گے. بیوی کہے گی میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وقت لے لیا, فاطمہ بنت محمد سے وقت لے لیا, میں نے آسیہ سے وقت لے لیا, سمیہ اور زنیرہ سے میں نے وقت لے لیا. وہ کہے گا میں نے محمد الرسول اللہ سے وقت لے لیا, میں نے ابوبکر صدیق سے وقت لے لیا, عمر عثمان اور علی سے وقت لے لیا, بلال اور خباب عبد الرحمن بن عوف سے وقت لے لیا. اور اس کے بعد جنت کے اندر یہ اپنے مزوں مستیوں میں چلتے چلے جائیں گے. میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں, جب مہمان نوازی آئیں گی تو کھلانا جدا, پلانا جدا, رہنا جدا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو جنت کے اندر 7 طرح کی شرابیں پلائے گا, سلسبیل, زنجبیل, رحیق, مسک, کافور, تسنیم اور معین. 7 طرح کی شرابیں اللہ تعالی ہر جنتی کو جنت میں پلائے گا. پلانے کا نظام جدا ہوگا. میرے دوستوں بڑھتے چلے جاؤ, بڑھتے چلے جاؤ, تقوی میں بڑھو, اتنا بڑھو کہ اللہ تبارک و تعالی غلمانوں کو تمہارے پاس لائے. پلاؤ یطوف علیہم ولدان مخلدون, پلاؤ میرے ان بندوں کو شرابیں, اس لیے کہ دنیا میں شراب نہیں پیتے تھے. دوست کی شادی میں آئی تو کہا نہ شراب حرام, میں نہیں پیوں گا. وہ کب پیے گا, پی لے, آج دوست کی شادی ہے, میں اپنے رب کے ساتھ جا کر جنت کے اندر پیوں گا. بعض اور تقوی میں بڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا غلمانوں کو ہٹاؤ, فرشتوں کو لگاؤ, فرشتے ان کو فرمائے کہ شراب پلائیں گے. اور بعض تو اتنے بڑھ جائیں گے میرے محترم عزیزوں, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ بھر بھر کے اپنے ہاتھوں سے ان کو جام پلائے گا. تو کون سا مقام چاہیے میرے محترم عزیزوں, محنت آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. معاملہ کھلا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے, جو مقام لینا چاہے تو لے لے, جتنا اونچا جانا چاہے چلا جا. ہم نے تو فرمایا دنیا کی زندگی تھوڑی سی تجھے دے دی اور لامحدود زندگی اس کے بعد ہم تجھے عطا کریں گے. اور اس کے بعد کھانے کا وقت آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں آئے گا کہ یہ پرندہ اڑ رہا, یار بھنا ہوا سامنے آ جائے, اللہ اکبر, بھنا ہوا آ جائے گا سامنے. ابھی ہاتھ بڑھائیں گے, فرمایا سوچیں گے یار تلا ہوا ہوتا تو اچھا تھا. فرشتے کہے گا حضرت ایک طرف پڑا ہوا ہے, پلٹیے تو صحیح, یہ پلٹے گا تو وہی جانور دوسری طرف تلا ہوا سامنے آ جائے گا. تھوڑا سا روزے کا خیال کرنا. اس کے بعد پھلوں کا معاملہ آیا, پھلوں کا معاملہ آیا. فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب یہ پھل کھانا چاہے گا 2 باتیں. پہلی بات ہر موسم میں ہر پھل. یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ فرمایا گرمیوں میں آم بھی آئے تو لنگڑا 2 مہینے ملتا ہے, جاسمین 3 مہینے ملتا ہے, اور رٹھور کیا بولتے ہیں وہ 2 مہینے ملتا ہے, وہ بھی وہاں جا کے لینا پڑے گا, وہاں جا کے لینا پڑے گا. یہاں ہر موسم میں ہر پھل ملے گا, جو چاہے گا وہ ملے گا. اس لیے کہ قانون, ضابطہ, اصول بیان کر دیا گیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ, جو چاہے گا وہ تجھے ملے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور ملے گا بھی ایسا کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور فرمایا کہ وہاں بے ایمانی تو ہوگی نہیں. یہاں تو آم والا بولتا ہے حضرت کاٹ کے دیکھ لیجئے, کاٹ کے دیکھ لیجئے, ایک ہی آم ہے 10 بار کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے ظالم سب کو. اور جب گھر پہ دوسرے آم لے کر جائے, بیوی سے کہے 100 روپے کلو لے کر آیا ہوں, بیوی کاٹتے ہی کہے ماشاءاللہ جی زحمت نہیں کیا کیجئے, آپ مہربانی فرما کر بیٹھ جائیں, ہمارے 50 والے ہی آپ سے بہتر ہوتے ہیں. لیکن وہاں تو معاملہ جدا ہے, وہاں تو ایک ٹرے میں فرشتہ لے کر آئے گا, یہ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں یہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا. فرشتہ کہے گا حضرت اجازت ہے. کہا یہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. کہاں سے؟ کہا جنت الفردوس سے بھیجا ہے. کہا اچھا, یہ کپڑا ہٹا کر دیکھے گا, کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو میں پہلے بھی کھا چکا ہوں. کہا نہ حضرت یہ جنت الفردوس کی خصوصی بات کا ہے, آپ چکھ کر تو دیکھیے. کہا بھائی کھا چکا ہوں, یہ ہے میرے پاس. اور کہا چکھیے تو صحیح. یہ فرمایا کہ جب ایک ٹشت اٹھائے گا, ایک پھانک اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالے گا, فرمایا کہ بار بار نہیں, جب ایک بار اپنے منہ کو چبائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نئے ذائقے پیدا فرما دے گا. آج تو کھٹا یا میٹھا ذائقہ ایک ساتھ منہ میں آتا ہے نا, زیادہ میں نے تو یہ کھٹا میٹھا, تیسرا کیا ہوتا ہے مجھے بھی نہیں آتا. 70 ذائقے اللہ تعالیٰ کیسے دے گا, یہ میرے رب کا مسئلہ ہے. جو رب اس زبان کو میٹھا چکھا سکتا ہے, کھٹا چکھا سکتا ہے, نرم اور گرم چکھا سکتا ہے, وہ رب اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس زبان کے اندر 70 ذائقوں کی محسوسیت پیدا کر سکتا ہے.
اس لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، یہ جنت مجھے اور آپ کو لینی ہے، اس جنت کے مزوں میں مجھے اور آپ کو رہنا ہے۔ یار کچھ میوزک ہو جائے اس لیے کہ میرا دل نہیں بہلتا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا سنے گا؟ میرا مولا جو تو سنا لے، چل سن۔ 4 حورانے جنت آ کر کھڑی ہو جائیں گی اور گانا شروع کریں گی۔ کیا گانا شروع کریں گی؟ اللہ کا قرآن پڑھیں گی، اللہ کی تعریف کریں گی۔ سنتے سنتے کہے گا یار کوئی نئی کیسٹ لگاؤ، کوئی نیا معاملہ سناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل کوئی بات نہیں، ایک درخت طے فرمایا کہ اس کی جنت میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی، درخت کا نام فیض، ہوا کا نام مستحیل۔ وہ چل کر جب فرمایا اس کے پتوں میں داخل ہوگی، اس کے پتوں میں سے ایسی سریلی آواز نکلے گی، یہ حوروں کی آواز کو بھول جائے گا اور کہا کچھ اور سنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے کہ جو دنیا میں جب زبور پڑھتا تھا تو آسمان سے فرمایا کہ پرندے اتر کر فرمایا سننے لگتے تھے۔ داؤد علیہ السلام یاسین پڑھیں گے، یہ کہے گا کچھ اور سنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم تجھے وہ سنائیں گے میرا بندہ کہ تو جس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سورہ رحمان سنائی جائے گی۔ یہ سنے گا ہائے میرا مولا، اور جس پر نازل ہوا وہ کیسی پڑے گا، میں تو سوچ اور تصور نہیں کر سکتا۔ طلب ہے، دل میں چاہت ہے، اللہ تعالیٰ ایک بار میرے نبی کی زبان سے مجھے بھی سنا دے۔ اب یہ سن رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الا اوتیتم افضل منکا، اس سے اچھا سناؤں؟ اور میرا مولا قلمیں ٹوٹ چکی ہیں، اس سے اچھا میرے نبی سے اچھا۔ اور کہا تیرے نبی سے اچھا تیرا رب نہیں پڑے گا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ خود سورہ انعام سنا کر ہمارا دل بہلائے گا۔ تھوڑا سا اس دل کو مار دو میرے دوستو، تھوڑا سا خواہشات کو دبا دو، اور تھوڑی دیر کے لیے گزر جائے گی نامحرم عورت، تھوڑی دیر میں نامحرم مرد گزر جائے گا، ایک لمحے کے لیے نظر جھکا لے، اس جھکی ہوئی نظر کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جنتی جنت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا ہل رضیتم، اور راضی ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ بسا اوقات آدمی میں اپنے مہمان کے پاس آتا ہے، حضرت کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اب ہوتی بھی ہے تو ہم شرم کے مارے کہتے ہیں کہ جی کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہل رضیتم، وہ کیا تم راضی ہو؟ یہ کہے گا ما لنا لا نرضى یا ربنا وقد آتيتنا ما لم تعط احدا من خلقك۔ ارے میرے مولا میں کیسے راضی نہ ہوں، تو نے تو وہ دیا جو تو نے کسی کو بھی نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا الا اعطیتم افضل منکا، اور اس سے اچھا چاہیے؟ کہ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا رضوان، اے رضوان ارسل بینا و بینا زوار حجاب، میری اور میرے بندوں کے درمیان سے حجاب ہٹا دے۔ اور میرے محترم عزیزوں ایک دم سے حجاب تو کیا ہٹے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ بندہ دیکھتا رہے گا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پہلی نظر اللہ کو دیکھے گا تو پہلی مرتبہ جو آنکھ جھپکائے گا وہ 8 لاکھ سال کے بعد جھپکائے گا۔ یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹی، امی عائشہ نے فرمایا میرے محمد کو دیکھتی کلیجے کاٹتے، اور محمد کو بنانے والا رب کیسا ہوگا؟ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں ذرا سوچئے اس بات کو میرے محترم عزیزوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے، اور اس جنت کے دیدار کے لیے محنتیں کرنی ہیں، کوششیں کرنی ہیں، سعی کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جنتی جنت میں جائے گا۔ آج تو بڑے فرمایا کے معاملات ہے، اب وہ دن آ جائے گا آج ہمارے گھر پہ علماء کی دعوت ہے، صلحاء کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، بزرگوں کی، نبیوں کی دعوت ہے۔ بی بی کہے گی جی آج امی عائشہ نے گھر پہ آنا ہے، کچھ تیاری ہو جائے۔ اب یہاں تو صبح سے ہی فرمایا کہ کون تھا وہ، روز بیوٹی پارلر سے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ آج کل تو بڑا عجیب معاملہ، پہلے دوستوں خالی روز بیوٹی پارلر لڑکیوں کے لیے تھا، آج کل اخبار میں آتا ہے کہ مردوں کو بھی ماشاء اللہ تعالیٰ ضرورت پڑ گئی ہے، کہ فرمایا کہ روز مین سیلون بیوٹی پارلر۔ کیا بات ہے میرے دوستوں، اب مرد بھی فرمایا آ گیا، یہاں تو اللہ کا کرم ہے، پانی ڈالا، دھنا دھن صابن ملا، اندر آئے، داڑھی کو صحیح کیا، چل بھائی ٹھیک ہے نیچے۔ یہاں تو آج کل دلہن جو ہے وہ مغرب کے وقت تیار ہو کر آتی ہے، اور دولہا ماشاءاللہ فرمائے کہ ہجڑا بننے میں اتنا وقت لگاتا ہے کہ رات 12 بجے تک بھی دولہا نہیں آتا، جسائیاں مار رہا ہے۔ ابے جینین کلر جو ہے وہ جینین ہی رہے گا، تھوڑی دیر میں بھی پسینہ آئے گا نا، پھر دوست ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہونا چاہیے یار، یہ نہیں ہو رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوست جو اللہ نے بنایا اس پہ راضی رہے، اللہ وہاں تیرا اپنا سیلون بنائے گا، تیرا اپنا بیوٹی پارلر ہوگا، وہاں حوریں سجانے والی ہوں گی، اور
اور سجانے والی ایسی ہوں گی. اللہ نے فرمایا ہم نے جنت کی حوروں کو ایسا بنایا کہ فرمایا اگر دوپٹہ ایک مرتبہ ہوا میں لہرا دے, زمین و آسمان کو معطر کر دے, مردے سے بات کرے کھڑا ہو جائے, اور فرمایا اس کے چہرے کے اندر اللہ نے وہ خوبصورتی رکھی, اس کو 70 لباس دیے, 70 لباس میں اس کا فرمایا حسن و جمال اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اتنی خوبصورت فرمایا حور, یہ تو فرمایا کہ جنت کی عورت کا میک اپ کرنے والی ہوگی, جنت کی عورت کو بنانے والی ہوگی. جو اتنی خوبصورت ہوگی وہ کتنی خوبصورت بنائے گی. تو اپنا سیلون ہوگا, اپنا فرمایا بیوٹی پارلر ہوگا, وقت نہیں لگے گا, یہ اندر جائے گا, اللہ تعالیٰ نے سیمپل بنا کے رکھے ہوئے ہوں گے. یہ سوچے گا یار بال ذرا یوں ہوتے, پلٹے گا تو بال یوں آ جائیں گے. یہ سوچے گا یار چہرہ یوں ہوتا, پلٹے گا تو چہرہ یوں ہی ہو جائے گا. یہ سوچے گا لباس ایسا ہوتا, پلٹے گا تو لباس ایسا ہو جائے گا. یہ فرمایا اپنے سیلون سے آئے گا, بیوی بیوٹی پارلر سے آئے گی, بیوی کو کہے گا کیا بات ہے بیگم, آج تو آپ کے حسن و جمال میں اور ارادہ فرمایا کہ اضافہ لگ رہا ہے. بیوی کہے گی سرکار کم تو آج آپ کچھ بھی نہیں لگ رہے ہیں, آج آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال دیا ہے. اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں, اس جنت کا طلبگار بننا ہے, اس جنت کے آگے مجھے اور آپ کو جانا ہے, اس قدم جنت کی طرف قدم اٹھانا ہے. اور قدم کیا اٹھانا, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ, اور دوڑو اس جنت کی طرف. اور میرے مولا کیسے دوڑوں, کہ بے پردگی چھوڑ اور جنت کی طرف دوڑ, بد نظری چھوڑ اور جنت کی طرف دوڑ, حرام خوری چھوڑ اور جنت کی طرف دوڑ, رشوت چھوڑ اور جنت کی طرف دوڑ, انشورنس کی کمائی چھوڑ اور جنت کی طرف دوڑ, بونڈ کی کمائی چھوڑ اور جنت کی طرف دوڑ, سود کی کمائی چھوڑ اور جنت کی طرف دوڑ. اپنی نظر کو فرمایا کہ بد نظری سے بچا, نامحرم پہ نظر ڈالنا چھوڑ اور جنت کی طرف دوڑ. ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کا سبب بنے اس عمل کو اختیار کر, تیرا ہر قدم جنت کی طرف جانے والا بن جائے گا. میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت اپنے لیے نہیں بنائی, فرشتوں کے لیے نہیں بنائی. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے, وہ تو پاک ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرمایا کھانے پینے سے رہنے سہنے سے پاک, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. اس کے علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں, جہنم کے 7 طبقات ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں. اصول قانونی بات ہے میرے دوست کہ جہاں سے زیادہ لوگوں کو آنا ہو دروازے بھی زیادہ بنائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرا غور تو کر اور ذرا تدبر تفکر تو کر, میں نے 8 دروازے جنت کے بنا کر تجھے سمجھا دیا. میں نہیں چاہتا تو جہنم میں جائے, میں تو چاہتا ہوں میرے زیادہ سے زیادہ بندے جنت میں آنے والے بن جائیں. اگر تو اپنی بادامالیوں کی وجہ سے جہنم کو مول لے, خرید لے, تو پھر کیا ہے؟ تو بھائی جنت میں جانے کا کس کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی؟ اور میرا مولا سبھی کو جانا ہے. آج کا ٹکٹ اسی میں کٹوانا ہے انشاءاللہ تعالی. بھائی سب کو جانا ہے نا جنت میں انشاءاللہ تعالی. تو میرا محترم عزیزو, تھوڑا سا معاملہ ہے, آسان سی بات ہے. قرآن سے سمجھاؤں تو ایک الفاظ میں سمجھا سکتا ہوں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ایک خوف دل میں پیدا کر لو, ہر عمل کرنے سے پہلے, ہر بولنے سے پہلے, ہر بات کرنے سے پہلے, ہر جگہ جانے آنے سے پہلے ایک بات اپنے دل میں لے آنا کہ مجھے یہاں آنے کا جانے کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور اپنی خواہشات کو, اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں پہ قربان کر دینا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کوئی ٹھکانہ نہیں اس آدمی کا جو اپنی چاہتوں کو میری چاہتوں پہ قربان کرے کہ ماں سوا جنت کے میں اسے اور کچھ دینے والا بن جاؤں. اس لیے میرے محترم عزیزوں, ایک آدمی جنت کا طلبگار ہو اور اعمال کی پونجی سے خالی ہو, دماغ کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جنت جہاں کہیں بھی دینے کا وعدہ کیا, یہ نہیں فرمایا ان الذین آمنوا کانت لہم جنات الفردوس نزلا, نہ, بلکہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے بعد جو نیک اعمال اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا. لہذا میرے محترم عزیزوں, جنت کا طلبگار وہی ہے جو فرمایا کہ اپنے پاس زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی پونجی لے کر جانے والا بنے. یہ اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا فرمائے, کئی مال کے خرچ کرنے کی ترغیب, کئی روزوں کی ترغیب, کئی زکوٰۃ کے حج کی ترغیب, کئی فرمایا ذکر و اذکار کی صلاۃ تسبیح کی ترغیب. جا رہا ہے میرے محترم عزیزوں وہ مقدس اور محترم مہینہ. ابھی چند ہی دن پہلے ہم فرمایا یہاں بیٹھ کر آپ حضرات کے سامنے پہلے دن پہلا بیان کرنے والے بنے تھے. آج فرمایا کہ تیاریاں ہیں جانے کی. میرے دوستو, خدا کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے بعد عید کا دن نہ لاتا, لوگوں کو اس رمضان کے مہینے کے جانے کی ایسی تڑپ ہوتی کہ دل پھٹ جاتے. لیکن اللہ نے عید ہی ایسا لایا ہے کہ لوگوں کے دل خود بخود
بہت خوشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لہذا میرے محترم عزیزوں کا پرسوں رات کو فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب 30 روزے ہوں گے اور اس کے بعد جب فرمایا چاند طلوع، بھائی متکفین ناراض نہیں ہونا دوستوں، انشاءاللہ جب 30 روزے ہوں گے تو میرے محترم عزیزوں فرمایا اس دن دو باتیں ہیں. بعض لوگوں کو تو عید ہوگی، خوشی ہوگی، اور کیوں عید منا رہا؟ اور کہا میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے گناہ ختم ہو گئے، میں پاک ہو گیا، جنت کا حقدار بن گیا، رحمتیں ملی، مغفرتیں ملی، جہنم سے خلاصی ملی. بعض لوگوں کے لیے وعید ہوگی، وہ کہا کیوں اداس ہے؟ کہا رمضان کا مہینہ چلا گیا اور میری مغفرت نہیں ہوئی، مجھے اللہ نے معاف نہیں کیا. مجھے تو کوئی ایک روزہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ جس کے بدلے میں سوچوں کہ اس کے بدلے معاف ہو گئی. کوئی ایک تراویح، ایک سجدہ میرا ایسا نہیں، کوئی فرمایا کہ ایک عمل میرا ایسا نہیں کہ جس کو میں سوچوں یا اللہ یہ کیا کہ اس کے بدلے معاف کر دے. احتساب کیجئے میرے دوستو، خدا کی قسم آج آخری تاغرات، اگر آج رات بھی ان 10 لوگوں میں میرا اور آپ کا نام نہیں آیا کہ جن کو اللہ افطار کے وقت جنت جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے، تو پھر کس دن نام لکھوائیں گے بھائی؟ اس لیے اپنے اندر ہم اس بات کا احساس پیدا کریں، اللہ سے مانگے. خدا کی قسم بے چین مت بنو 29 روزوں کے لیے یار. ہر آدمی کہتا ہے 29 روزے ہوں گے، 29 روزے ہوں گے، اور مسلمان ہے اور تجھے رمضان پسند نہیں، تجھے تراویح پسند نہیں یار. تو نہیں چاہتا کہ تجھے 20 رکعت تراویح ملے جس میں تو 40 بار اللہ کے قدموں میں. مولوی صاحب 29 روزے ہوں گے، ہر آدمی یہ کہہ رہا 29 روزے، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں. اور ایسے نامراد لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیا جن فرمایا کہ رمضان کی رحمت نازل کریں جو چاہتے ہی نہیں. وہ باب الریان اللہ نے رکھا ہے میرے دوستوں کہ جس میں سے روزے دار جائے گا، اور یہ روزے دار کیا جائے گا جو 29 روزے کے لیے رو رہا ہے. ایک ہی روزہ ہے نا، وہ آج ہفتے کا دن ہے، آئندہ ہفتے نہ عید ہوگی نہ رمضان ہوگا، ختم خلاص سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہوگا. میرے محترم عزیزوں احساس پیدا کیجئے، سوچئے اس بات کو. اپنی زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچو کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اتنی فرمایا کہ ناقدری کہ مجھے رمضان نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا میری 5 نمازیں مزید 70 گنا بڑھ جائے، میں نہیں چاہتا میرے نفل فرضوں کے برابر، مجھے نہیں چاہیے 29 دے. اللہ کہے گا تجھے نہیں چاہیے تو میں تجھے دینے والا بھی نہیں بنوں گا، 29 ہی دوں گا تجھے، اس لیے کہ تو ناقدرہ ہے. قدر تو پوچھ ان میرے نبی کے صحابہ سے کہ جن پہ تن پہ کپڑا نہیں، پیٹ پہ کھانا نہیں، خوشیاں منا رہے. سرداران کفار نے کہا کیا ہو گیا؟ کچھ کھانا مل گیا؟ کہنا رمضان مل گیا، رمضان مل گیا، ہمیں نہیں چاہیے. نہیں نکالو یہ باتیں میرے بھائی. اگر اللہ نے 29 دیے تو ہماری محرومی ہے. اس کا نظام 29 کا چلے، 30 کا چلے، تیری مرضی میرے بولا. تو 30 دے تو تیرا کرم ہے، ایک دن اور تیرے لیے بھوکے رہ جائے، ایک رات اور ہمیں اچھی مل جائے گی. اور اگر تو نے 29 دیے تو بھی تیرے معاملے پہ خوش ہے. لیکن ہم ان باتوں پہ نہ، ہماری گورنمنٹ نے 21، 22، 23 کی چھٹی دی، ان کی مرضی ہے. لیکن میرے دوستوں ہمارے دل میں تو تڑپ ہو، ہمارے دل میں تو ذوق اور شوق ہو. ورنہ کل اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے کہا نماز کے بدلے میں یہ دوں گا، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دوں گا، حج کے بدلے میں، روزے کے بدلے میں تو میں تجھے ملنے والا تھا اور تجھے وہ روزہ ہی نہیں رکھنا تھا. اس کے یہ بات ہم میں سے کوئی اپنی زبان سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں نکالے گا، اور نکالنے والے کو منع کریں گے کہ دوست ایسی بات نہیں کر. سورج اور چاند کا نظام اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ جیسا چاہے گا اس نظام کو چلائے گا اور بنائے گا. میں تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی نعمتیں اور بہاریں اور مزارے اور آبشار عطا فرما دے. اب اگر 29 روزے میرے فرمایا اچھے نہ گزرے، شاید کہ 30ویں میں مغفرت کا اعلان ہو جائے. اس کے لیے میرے محترم عزیزوں تو ہم سارے کے سارے دوڑیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ جنت کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا اللہ سے اللہ کا قرب مانگیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے میرے دوستوں ارادہ کر لو، عزم کر دو اور اللہ تعالیٰ کو بتا دو کہ یا میرے مولا آج جس طرح تو نے ہم نے فجر کی نماز میں حاضری دی، ساری رات جاگ کر میں فجر پڑھ سکتا ہوں تو عام دنوں میں کیوں نہیں. میں مانگتا ہوں میرے مولا، میں کمزور ہوں اور کسی کی کیا مجال جو تیرے قدموں میں آ کے سجدہ کرے. جس طرح آج یہ مسجد اوپر تک آباد ہے، یہ روڈ باہر تک آباد ہے، اے اللہ سال کے 365 دن اسی طرح ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. جہنم سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ جنت دیتا ہے ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.